علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ رب ہے عالمین کا اور خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا حق ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت ہم نے عنوان تقریر بنائی ہے اور اس کی تلاوت کی ہے، اس کا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والو، اپنے آپ کو یعنی خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ایک بات تو یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم اسلام میں داخل ہو گئے اور ایمان والے بھی بن گئے، پھر بھی یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس کے آگے بھی کچھ حالات، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر بہت ضروری ہیں۔ خالی نماز ہی پڑھ لینے سے یا ایمان لانے سے ہی کام نہیں بنتا، چونکہ اگر اسی سے کام چل جاتا تو پھر اللہ کا یہ حکم ایمان والوں کو نہیں ہوتا۔ ایمان میں سارے چیزیں موجود ہیں، تقویٰ بھی، نماز بھی اور جتنے بھی اعمال صالحہ وہ سب موجود ہیں۔ یہاں اللہ کا جو حکم ہے وہ ایمان والوں سے ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو یعنی خود کو اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں۔ ہم موجودہ دنیا میں سبھی اہل خانہ ہیں، اہل خانہ سے جڑے ہوئے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، جو ذمہ دار نہیں ہیں آگے چل کے وہ ذمہ دار بن جائیں گے، ان کا پریوار، ان کا اہل خانہ، ان کا خاندان بنے گا۔ بہرحال ہر ایک شخص ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ خود کو اور اپنے پریوار کو یعنی بیوی بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس دنیا میں ہمارا معاملہ یہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے گھر کے مکھیا ہیں، سردار ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، مگر جانتے ہوئے بھی حق کے راستے پر نہیں چلتے اور سچ کو سچ نہیں کہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ یہ کیا مجبوری ہے جو آپ جانتے ہوئے بھی
اس راستے سے منہ موڑ لیتے ہیں اور حق کے راستے پر نہیں چلتے، جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے مگر پھر بھی سچ کو سچ نہیں کہتے، تو آپ کے ساتھ یہ کیا مجبوری ہے؟ آپ کے ساتھ جو سب سے بڑی مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کے دل میں جو اپنے اہل خانہ کی اور اپنے بیوی بچوں کی محبت ہے وہ اتنی گہری محبت ہے کہ اس گہری محبت کی وجہ سے آپ خاموش ہو جاتے ہو اور اپنے بیوی بچوں کو یا اپنے اہل خانہ کو قطعاً حق بات بتانے کی کوشش نہیں کرتے اور سچ کو سچ نہیں کہتے، بلکہ جیسا وہ کر رہے ہیں یا جس راہ پر وہ چل رہے ہیں ان کی محبت کی وجہ سے آپ خود بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور اسی میں ملوث ہو جاتے ہیں، یعنی آپ بھی وہی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ کیوں کہ اگر آپ کچھ کہتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں یا گھر والوں پر کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان بچوں کو وہ آپ کی بات بری لگتی ہے، آپ کا ڈانٹنا، آپ کا سمجھانا جب برا لگتا ہے وہ تھوڑا ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے ڈانٹنے سے اور ہمارے کہنے سے تکلیف ہو گئی ہے، ان کی محبت کی وجہ سے آپ خود خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کو قطعاً سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو ڈانٹتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں، جو ٹیچر بچے کو ڈانٹتا نہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتا ان کو سمجھانے کی اور پڑھانے کی، تربیت کی، تو وہ بچے اپنی زندگی میں ایک اس موڑ پر پہنچتے ہیں جو پریشانیوں میں ہی الجھتے ہیں۔ اور جن بچوں پر ٹیچر یہ دھیان دیتے ہیں کہ ان کو ڈانٹنے کی ضرورت پڑی تو ڈانٹتے ہیں، پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہوئی تو پیار سے سمجھاتے ہیں، تو تاریخ گواہ ہے ایسے ہی بچے اپنی زندگی میں کامیاب ہو کر اپنا نام روشن کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو تم اپنے اور ہم اپنے اہل خانہ یعنی بیوی بچوں کی محبت میں اس قدر گرفتار ہیں اور اس قدر مجبور ہیں کہ ہم ان کو سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کرتے اور ان کو ڈانٹنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ جس راہ پہ وہ چل رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چلنے دیجیے، اپنے آپ سدھر جائیں گے، جیسا چاہیں ویسے کرنے دیجیے، آخر بچے ہی تو ہیں، اگر ہم ڈانٹیں گے تو ان کا دل ٹوٹے گا، انہیں تکلیف ہوگی۔ اس طرح کے ان کے پیار کی محبت سے آپ مجبور ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ آپ کی زبردست بھول ہے اور آپ اپنے بچوں کے لیے بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ یہی غفلت، یہی آپ کی ڈھیل، یہی آپ کی محبت ان بچوں کو اس موڑ پر پہنچا دے گی جیسا کہ اللہ فرما رہا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی ہم نے اس جگہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو تند خو ہیں، یعنی بڑے سخت، وہ فرشتے وہاں مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم کو کبھی نہیں ٹالتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر فوراً ہی عمل کرتے ہیں، اور ان کی کیفیت ان فرشتوں کی ایسی ہے، اتنے سخت ہیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں جیسے کہ ایک مشینی انسان ہو، اس کا بٹن آن کیا جائے تو وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے روبوٹ، اور اسے نہ قطعاً کسی پر رحم آتا ہے اور نہ کسی سے کوئی دوستی کا مطلب ہے، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اتنے سخت فرشتے اللہ کے مقرر ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے اور اللہ کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے وہ اسی آگ کا ایندھن بنیں گے اور ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا کہ ڈال دو ان کو اس جہنم کی آگ میں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچیں کہ جن بچوں کی، جن اہل خالہ کی محبت میں آپ حق کو حق نہیں کہتے، سچ کو سچ نہیں بولتے، بلکہ ان کی محبت میں ایسے مجبور ہیں کہ آپ ان کو خود بھی نہیں سدھارتے اور نہ خود آپ سدھرتے، بلکہ انہی کی راہ پر چلنے لگتے ہیں۔
تو یہ آپ اپنا خود کا اور اپنے بچوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، خود کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یعنی آدمی سے مراد انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اور وہ پتھر کی مانند ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، یعنی اے لوگو، وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کے حکم کا اور اس دن کا اور ان فرشتوں کا، ان تمام باتوں کا انکار کیا، وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ تم چاہے جتنے بہانے بناؤ مگر تمہارا پھر کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا، بلکہ تمہیں بدلے میں وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پیارے اسلامی بھائیو، تمہارا رب بڑا مہربان ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ یہ میرے بندے اس دنیا میں آزمائش کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہ دنیا قدم قدم پر میرے بندوں کے لیے امتحان ہے، اور یہ انسان ہے کہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، ایسی توبہ جو نصیحت بنے، یعنی ایک مثال قائم ہو جائے، اور ایسی توبہ ہو۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی اللہ کی طرف لگ جانا اور اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر احساس کرنا اور شرمندہ ہو جانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الندمۃ التوبہ، یعنی شرمندگی ہی اصل توبہ ہے۔ اور شرمندگی وہ ایسی ہونی چاہیے، ایسا احساس ہونا چاہیے کہ انسان اپنے اندر یہ پیدا کر لے اس بات کو کہ میں اب آئندہ ایسا کام نہ کروں گا جس سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے، اس بات کا احساس ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس توبہ کی وضاحت فرمائی۔ صحابہ نے وضاحت کی کہ توبہ ایسی توبہ ہونی چاہیے جو اس کی زندگی میں اس توبہ کا اثر اس کی زندگی میں اس کے افعال اور اعمال سے ظاہر ہو جائے۔ ایسی توبہ ہونی چاہیے، اور ایسی توبہ ہونا چاہیے کہ جیسے دودھ، نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا، اسی طرح سے توبہ کرنے والا شخص پھر وہ گناہوں کی طرف واپس نہ پلٹے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ ہی کا بن جائے۔ اس طرح کی توبہ ہونی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تمہارا رب بڑا مہربان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اتنا ہی نہیں، اگر تم واقعی اس طرح کی شرمندگی محسوس کر لو گے اور اللہ کے حضور شرمندہ ہوگے، توبہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام برائیوں کو ختم فرما دے گا اور تمہیں اپنی طرف راہ دے گا اور تمہاری توبہ کو قبول فرما دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، تمہارا رب فرما رہا ہے وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ تمہارا رب اگر اللہ کے حضور شرمندہ ہو گئے اور تم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اپنے رب کو راضی کر لیا، تو تمہارے لیے جنت کے باغوں میں تمہیں داخل فرما دیا جائے گا، جہاں نہریں بہ رہی ہیں، جہاں مکمل سکون ہی سکون ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔